بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور القرآن کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 سیکھیں گے، 55۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ اور ایک ایک لفظ کا تلفظ سیکھا جائے گا۔ یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ لفظ قرآن میں کتنی بار آیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ میرے پیچھے پیچھے کہیے گا، میں ایک ٹکڑا پڑھ کے وقفہ دوں گا تاکہ آپ میرے پیچھے اسی طرح دہرا سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ وقف کرنا ہو تو پڑھیں گے حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ۔ اور اذ جب، تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن ہم ہرگز نہیں مانیں گے، لکا تیرے لیے، یعنی تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، تیرا یقین نہیں کریں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نَرَى اللَّهَ ہم دیکھ لیں اللہ کو، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً واضح طور پر، اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کر لیں، تو اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمْ پھر پکڑ لیا تم کو، الصَّاعِقَةُ کڑک نے، زلزلے نے، وَأَنْتُمْ اور تم، تنظرون دیکھ رہے تھے۔ ہوا اس طرح کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم جب تک رب سے ملاقات نہ کر لیں ہم نہیں مانیں گے، اور آپ پر جو وحی اترتی ہے اس کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کچھ چنے ہوئے افراد کو ساتھ لیا، 70 کی تعداد میں، اور طور پہاڑی پر گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے ضد لگا لی کہ جب تک ہم اللہ کو خود نہ دیکھیں گے ہم نہیں مانیں گے۔ اس پر اللہ کو غصہ آیا، چونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا دنیا میں۔ چنانچہ ایک زلزلہ دیا تو سارے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میں ان کو لایا تھا، چنے ہوئے افراد ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، واپس تنہا جاؤں گا تو قوم تو نہیں چھوڑے گی، نہیں مانے گی کہ ہمارے 70 کدھر ہیں، ان کو لاؤ، سرداروں کو لاؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، گڑ گڑا کے، اللہ نے منظور کی اور ان کو زندہ کر دیا۔ اور یہ سارا منظر مرنے کا اور زندہ ہونے کا انہوں نے خود دیکھا۔ تو یہ ہے، باقی آگے بات چلے گی، لیکن یہ آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو رب کو بن دیکھے مانو، آپ غیب پر ایمان لائیں۔ بہت سے غائب ایسے ہیں کہ جن کو تم دیکھنا چاہتے ہو تم اس کی تاب نہیں لا سکتے، اس لیے غیب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس آیت میں 6 لفظ نئے آئے ہیں، باقی پہلے گزر چکے ہیں۔ ان میں سے بھی کچھ نہ کچھ شکل پیچھے گزر چکی ہے الفاظ کی۔ مثلا قل تم یہ 9 بار آیا ہے، حتیٰ 110 بار قرآن مجید میں آیا ہے، نَرَا 6 بار، جہرتاً 3 بار، فَأَخَذَتْكُمْ 1 اور الصَّاعِقَةُ 6۔ تو یہ 6 الفاظ قرآن میں 135 بار آئے ہیں۔ اگر آپ ان 6 کو یاد کر لیں تو
35 لفظ آپ کو یاد ہو گئے، سمجھ آ گئی۔ اب اردو کی جو شکل ہے اس میں مثلا قل تم، اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہیں قوالا، قول، قول میں نے بات ہم کہتے ہیں، قول و قرار کا لفظ بولتے ہیں، اس کی جمع اقوال بولتے ہیں، اقوال زرعی، اور اس سے نکلے ہوئے اور بیشتر لفظ پیچھے گزر بھی چکے ہیں۔ نرا جو ہے یہ رعایا سے ہے، رائے کہتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا خیال ہے، تو دل اور آنکھوں کے عمل کو رعا کہتے ہیں، دیکھنا مراد ہے۔ جہرتاً، جہری نماز ہم کہتے ہیں اردو میں، یعنی وہ نمازیں جس میں امام واضح طور پر قرات کرتا ہے اور سارے مقتدی اس کو سنتے ہیں۔ ظاہر وہ 3 ہیں، ایک فجر ہے، مغرب ہے اور عشاء ہے۔ تو جہر ہوتا ہے واضح، سامنے اپیئر، بالکل فیس ٹو فیس، اور آواز کو بھی سننا اور دیکھنا۔ فَأَخَذَتْكُمْ سے یہ اخذ سے بنا ہے، اخذ و ترک کہتے ہیں لے لینا، اسی سے ماخوذ ہے، لیا ہوا۔ تو یہاں بجلی جب لیتی ہے تو ظاہر ہے وہ ہلاک ہی کرتی ہے، کڑک لے لے، کوئی زلزلہ لے لے، یہ صاعقہ بھی کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، 3-4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں زلزلہ لے لیں گے بے شک، تو پہاڑ پر تھے، تو صاعقہ اس کے حروف اصلی ہیں۔ یہ تھا آج کا سبق، آپ کو کس قدر آسان لگا بتائیے گا کمنٹ باکس میں، اور یہ بتائیے کہ آپ کو اب تک کتنے لفظوں کا ترجمہ آ گیا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔